الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي واسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحظم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. رحمت مہدہ God gifted mercy رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہدیہ کی گئی رحمت، یہ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے. ذرا تفصیل سے بات ہوگی اس لیے میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں تاکہ آپ سے آپ کے نبی کا تعارف کروا دیا جائے کہ وہ اللہ پاک کا کتنا قیمتی ہدیہ ہے نوع انسانیت کے لیے. ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس ایمان کا حق ادا نہیں کر رہے. جس طرح ہمیں باپ سے نسل ملی ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی ڈار ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی افریدی ہے، کوئی بنگش ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اسی طرح مسلمان ہونے میں بھی ہمارا کمال کوئی نہیں. نسلی طور پر جیسے بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ مسلمان ہے، ہندو کا بچہ ہندو. ہم نے اپنی اس زندگی میں اس مسلمانی کو ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے، اس ایمان کو اپنے عمل میں ریفلیکٹ کرنا ہے، کنورٹ کرنا ہے جو ایمان ہمیں باپ دادا سے ملا ہے. فوٹو کاپی پر گزارا نہیں کرنا. تو اپنے نبی کا تعارف سنیے. پہلی تو یہ بات کہ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کروانے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا. قرآن سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر غش کھا کے گرے، جب انہوں نے کہا کہ رب ارنی الیک، اللہ پاک تو اپنا آپ دیکھنے دینا مجھ کو. قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن تو ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. صاعقہ کہتے ہیں شاک جو بجلی کا لگتا ہے، اس طرح. فلما افاقا، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، یہ اردو میں بھی افاقہ کہتے ہیں. 60% اردو عربی پر مشتمل ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، ورنہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا مشکل نہ ہوتا. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ صومالی ہیں اور وہ امت العربیہ کا حصہ ہے، عرب نیشنز کا حصہ ہے، وہ جو عرب آرگنائزیشن ہے. ان کے الفابیٹ آپ کو پتہ ہے، اے بی سی ڈی. ہمارے الفابیٹ آپ کو پتہ ہے، الف با تا سا ہے، قرآن والے. لیکن وہ ان کو بچپن میں اسکولوں میں عربی پڑھا دی جاتی ہے، وہ عربی دنیا کا حصہ ہیں.
ہماری زبان عربی فارسی پر مشتمل ہے، عربی فارسی سنسکرت ترکی یہ الفاظ مل کے بنے، اس میں 60% عربی ہے، لیکن ہم نہیں شامل ہو سکے، ہمیں انگریزی پڑھائی گئی، عربی نہیں سکھائی گئی۔ تو افاقہ، جب آپ کو افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک، میری توبہ، اب مطالبہ نہیں کروں گا کہ مجھے دیکھنے دے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک دعا کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تو نہ ہمارے لیے وَاکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، بہتری لکھ دے، وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور آخرت میں بھی ہم تیری ہی طرف گائیڈ کیے جائیں، تیری طرف ہی متوجہ رہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ پاک نے فرمایا میرا عذاب جو ہے جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے اس کو لکھ رکھا ہے، میں نے اس کو فرض کر لیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآیاتِنَا یؤمنون، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک تو نے جو میری امت پر قسم قسم کی پابندیاں لگا دی ہیں، بدماشی کرتے تھے نا، اڈیل تھے، تو اللہ پاک شریعت کو سخت کرتا چلا جا رہا تھا۔ جو مزدور فورمین کے ساتھ چڑھتا ہے، فورمین کیا کرتا ہے؟ دھوپ میں کام دے دیتے، انا ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین ہادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون۔ اور جو یہودی ہیں ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائے اور بیل اور اونٹ، ان میں سے اونٹ تو ویسے بھی وہ اب انہوں نے اپنے اوپر جان بوجھ کے حرام کر لیے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، بکری اور بھیڑ اور گائے کی ہم نے ان پر چربی حرام کر دی، چربی حرام کر دی، ساری حرام نہیں کی کہ سوکھے نہ ہو جائے، چربی ہٹا کے ایک طرف ڈھیر لگا دی۔ إِلَّا مَا اخْتَلَطَ مِنَ الْأَرْضِ، وہ جو حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما، پیٹھ پر لگی ہوئی چربی، او الحوایا، انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی، اور ما اختلط بعظم، جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی چربی، وہ حلال ہے۔ اب بتائیے کتنی مشکل ہوتی ہوگی انہیں اس چربی کو الگ کرنے میں، وہ جو حرام ہے اور وہ جو حلال ہے۔ ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے چربی، وہ حلال ہے، باقی حرام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ مطلوبہ شریعت نہیں ہے، یہ جو انتظامی ایکشن لیا گیا یہ سزا کے طور پر، یہ شریعت، یہ چیزیں ان پر حرام کی گئی ہیں سزا کے طور پر۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی ہے ان کی بغاوت کی، سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچے، یعنی یہ فائنل شریعت نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک یہ پابندیاں آسان کر، ہٹا دے میری امت۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ہٹانے والا کوئی اور آئے گا، کوئی اور آئے گا، وہ آ کے ہٹائے گا، تو نہیں۔
الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کریں گے اس نبی امی کا، یعنی اس نبی امی کی شریعت میں یہ چیزیں ہٹائی جائیں گی. جو ایمان لائے گا وہ اس ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا سکے گا، اس آسانی سے مستفید ہو سکے گا. جو نہیں لائے گا وہ اسی یہودی سخت شریعت کے ساتھ گزارا کرے. اس لیے یہود کا حساب کتاب ان کی اپنی شریعت کے مطابق ہوگا، ان کی اپنی کتاب کے مطابق ہوگا. جو مسلمان ہیں اس کا قرآن کے مطابق ہوگا. ایک ہی رکوع میں اللہ پاک نے یہ تینوں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، تینوں کا ذکر کر دیا سورہ المائدہ میں. اچھا جی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ پائیں گے یا پاتے ہیں لکھا ہوا تورات میں اور انجیل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ ایک نبی آئے گا جو ہم پر سے یہ بیڑیاں ہٹائے گا. ان کا گمان یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں آئے گا، وہ منتظر تھے. وہ کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا، وہ مدینے آ کے ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے کھجوروں والی سرزمین، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا. وہ نبی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، لہذا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا اس وقت کے علماء نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ وہ ہیں، کیا آپ وہ ہیں جو آ کے شریعت آسان کرے گا جس کا وعدہ ہم سے اللہ پاک نے کیا ہے؟ کیا آپ وہ ہیں؟ یہاں تک کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ پوچھتے ہیں، جب ان کو بپتسمہ دے رہے تھے، سر پہ پانی ڈال رہے تھے، تو ان سے پوچھتے ہیں کان میں کہ کیا تم وہ ہو، کیا تم وہ ہو، یعنی وہ جو آسان کرے گا شریعت. آپ نے فرمایا میرے اندر اس کا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اندر کوئی چیز بھی اس نبی جیسی نہیں ہے، میں تو اس کی بشارت دینے آیا ہوں. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی. اے بنی اسرائیل تمہارا انتظار ختم ہوا، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں اس رسول کی، بس میرے بعد اب اس نے آنا ہے. وہ انتظار ختم ہوا، میں ان کے آنے سے پہلے بشارت دینے آیا ہوں. یہاں تک کہ جب حواریین نے کہا کہ آپ پلٹ کر آئیں گے تو آپ نے فرمایا نہیں، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا. ان کے اپنی بائبل میں لکھا مجھے جانا ہے تو وہ آئے گا. اور ہمیں پھر کسی اور کا انتظار ہے. جو بشارت دینے آئے تھے کہ لوگوں وہ آنے والا ہے، بنی اسرائیل وہ نبی آنے والا ہے جس کے تذکرے تورات اور انجیل میں موجود ہیں، اور میں اس کی بشارت دینے آیا ہوں. اس نبی کے آ جانے کے بعد، شریعت آسان کر دینے کے بعد، پھر ہم کہتے ہیں پھر کوئی آئے گا. کیا حضور نے اس کی بشارت دی ہے؟ اس طرح قرآن کہتا ہے کہ پھر کوئی آئے گا. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ وہ نبی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اس کو تورات میں اور انجیل میں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے. پہلی نشانی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. پہلی جو حرمت اور حلت ہے جو یہود کی شریعت کی ہے، وہ طیب اور خبیث کی بنیاد پر نہیں ہے، سزا کے طور پر. یعنی چربی کوئی خبیث چیز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل پر حرام کی گئی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا ہے ان کی بغاوت کی، یہ خبیث نہیں ہے. وہ نبی آ کر حلت اور حرمت کو قیامت تک کے لیے طیب اور خبیث کی بنیاد پر حلال اور حرام کر دے. ہر طیب چیز حلال کر دے گا، ہر خبیث چیز حرام کر دے.
یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اب بتائیے پیشاب طیب چیز ہے؟ کسی شریعت میں بھی انسانی کسی بھی گروہ میں پیشاب کو کبھی کسی نے مقدس سمجھا؟ خبیث چیز ہے۔ وہ اونٹنی کا ہو، وہ گائے کا ہو۔ وہ کسی نے کہا نا کہ پینا تو پھر اپنی ماں کا پی جس کے بطن سے تو پیدا ہوا ہے، اونٹنی کا کس لیے؟ اونٹ کا پیشاب سب جانوروں سے زیادہ ردی ہوتا ہے، اس کا تو دودھ بھی ناک پہ ہاتھ رکھ کے ہم لوگ پیتے ہیں۔ کسی دن جب پڑھتے ہیں نا فیس بک پہ کہ اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنا کیلشیم ہے اس میں فلاں، تو شوق سے بوتل لے آتے ہیں، یہاں ملتے ہیں نا مارکیٹ میں، ہر بقالہ میں پڑا ہوا ہے، لیکن یقین کریں آج تک میں وہ پوری بوتل نہیں پی سکا۔ لے آیا ہوں شوق سے کہ بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کرنا ہے، لیکن پیا نہیں گیا۔ بس 2 دن ہی تھوڑا بسکٹ ڈلیے میں ڈال لیا، کسی طریقے سے گزارا کیا، پھر آخر اس کو گرم کر کے دہی بنا لیا، اس کا پیشاب پلاتے ہیں لوگ۔ وہ خبیث ہے یا طیب ہے؟ حلت اور حرمت دو چیز۔ یحل لهم الطیبات، ہر جو نبی پاک کرے گا وہ طیب چیز ہوگی، جس کو حرام کرے گا وہ خبیث چیز ہے۔ بس یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم، وضع کرنا کہتے ہیں حمل وضع کرنا، پیدا کرنا، ڈلیوری ہو جانا۔ یضع عنہم، ان سے ہٹا دے گا، اسرہم، ان کے بوجھ، ان کی بیڑیاں، ان کے طوق جو گلے، اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، وہ طوق یعنی وہ جو سزا کے طور پہ اللہ پاک نے ان کی شریعت سخت کی تھی، وہ طوق اور وہ بیڑیاں۔ کچھ مولویوں نے، ان کے مولویوں نے بڑا کمال کیا ہوا ہے۔ مولوی سارے ایک ہی جیسے، وہ ہندوؤں کے ہوں، وہ عیسائیوں کے ہوں، وہ یہود کے ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ امت سکھ کا سانس نہ لے۔ تو انہوں کے علماء نے بھی ان پر بیڑیاں، جیسے اونٹ کو حرام کرنا، اونٹ کو یہودی اسی طرح حرام سمجھتے ہیں جس طرح ہم خنزیر کو حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اونٹ کھانے والوں سے اسی طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح ہم خنزیر کھانے والوں سے کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے حرام نہیں کیا تھا، الا ما حرم اسرائیل، و اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ اسر کہتے ہیں قیدی کو، اسارا جس کی جمع ہے، اسر غلام، ایل اللہ، عبداللہ کا ترجمہ ہے اسرائیل، اللہ کا غلام، اللہ کا اسر۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، وہ تو تورات نازل ہونے سے پہلے، تورات بعد میں نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا وہ صندوق ان کی ہڈیوں والا وہ بھی لے کے ساتھ وہاں سے چلے تھے، تو یعقوب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے تھے۔ تو یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے والی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی، یعنی ان کو خارش کی بیماری ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو، انہوں نے منت مانی کہ اللہ پاک تو اس کو ٹھیک کر دے اور میں اپنی سب سے پسندیدہ خوراک چھوڑ دوں گا تیری خوشی کی خاطر، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے منت مانی، خارش ٹھیک ہو گئی، اور انہوں نے اونٹ کھانا چھوڑ دیا چونکہ اونٹ ان کو بہت پسند تھا۔ انہوں نے منت مانی تھی، امت نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا کہ ہمارے نبی نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، لہذا ہم پر بھی حرام ہے۔ اللہ کہتا نہیں، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، ان سے کہو کہ کتاب لے کے آؤ، تورات لے کے آؤ، پڑھو میرے سامنے کہاں اونٹ حرام ہے۔ فاتوا
فاتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، سچے ہو تو تورات میں دکھاؤ، کتاب اللہ میں دکھاؤ، روایتوں سے نہیں، کتاب اللہ سے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز حرام کی اپنے اوپر نظر کے طور پر، اب بھی وہ دانت کا دم کروا تو کہتے نہیں کہ کوئی پھل چھوڑ دو جی، اور ہم کہتے ہیں جی مرود نہیں کھاؤں گا، یہ بھی حرام ہے۔ کیوں مرود نہیں کھاؤ گے بھائی؟ اللہ پاک نے حلال کیا، تم کون ہوتے اس کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ دانت کے جو بھی دم دارتا ہے ڈار کا، وہ لازم کہتا ہے کہ کوئی چیز چھوڑ، کیوں چھوڑوں بھائی؟ تو نیا خدا ہے، نئی شریعت بنا۔ عام طور پہ لوگ امرود چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ اس کا دانہ پھنس جاتا ہے وہ کیویٹی کے اندر، تکلیف دیتا ہے، تو کہتے ہیں اسی کو چھوڑو، جان چھڑاؤ اس، لیکن یہ غلط ہے۔ تو اللہ پاک نے سیدھا خطاب کیا ہے، کوئی الف لام میم نہیں، ہا میم نہیں، عین سین قاف نہیں، کوئی صاد نہیں، کوئی، سیدھا فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کو پتا تھا بنی اسرائیل پہلے اونٹ حرام کر چکے ہیں اپنے اوپر، اگر نبی نے شہد حرام کر دیا تو اس کی امت بھی شہد چھوڑ دے گی، حرام سمجھے گی، لہذا فوراً ایکشن لیا کہ قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو۔ سورہ التحریم نام ہے اس کا، حرام کر جی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان سے آ کے نبی ان کی وہ طوق اور بیڑیاں، وہ بوجھ جو ان پر لدے ہوئے شریعت کے سختی، وہ نبی آ کے ہٹائے گا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر نبی جب آیا تو علماء نے پوچھا کہ کیا تم وہ نبی ہو جو ہمیں آسانی دینے کے لیے آئے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آ کے پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں وہ رسول ہوں جو بشارت دینے آیا ہوں کہ انتظار ختم ہوا، میرے بعد وہ من بعدی، میں جاؤں گا میرے بعد آئے گا، آ گئے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو اس نبی پر ایمان لائے، یہودی رہتے ہوئے شریعت ریلیکس نہیں ہو سکتی، پھر تمہیں اسی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کی تم نے جو نبیوں کی جاتی ہے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت کی تم نے، یعنی جنہوں نے ایمان لائے، عزت کی اور ان کی نصرت کی، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کیا، النور، اس نور کا، الَّذِي، جو معہ، وہ لے کر آئیں گے، یعنی قرآن کریم، کتاب اللہ۔ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ان کو آسان شریعت مل جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا نا کہ میں آسان اور کھلی ڈلی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں، اور جہاں اللہ پاک فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب سوال یہ کہ ہم خود اپنے نبی پر ایمان لائے ہیں، کیا اتباع کرتے ہیں؟ آپ کو فالو کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ، ہم اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں، عقیدے میں بھی اب وہ بات نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو لوگ تھکے ہوئے تھے، نیند آئی ہوئی تھی لوگوں کو، ساری رات سفر کرتے رہے تھے، فجر کا ٹائم تھا نماز پڑھنے کے بعد، اب کہیں ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے، تو سواریاں بکھری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، 3 بار حضور نے دہرایا، پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سننا، اگر زمین والے، آسمان والے، انسان اور جنات
تجھ سے پہلے والے جو گزر گئے ہیں اور قیامت تک تیرے بعد آنے والے سارے مل کر زور لگائیں کہ تجھے نقصان پہنچائیں، تو ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں، تیری ماں کے رحم میں تیرے لیے لکھ دیا گیا۔ جو لکھا ہے وہی پیش آئے، سارے ٹل لگا لیں، فرشتے بھی مل جائیں، جنات بھی مل جائیں، اگلے پچھلے انسان بھی مل جائیں۔ اے لڑکے سن، اگر یہ آسمان والے یعنی فرشتے، زمین والے، جنوں انس پہلے جو چلے گئے ہیں بعد میں جو آئیں گے، سارے مل کر بیک وقت زور لگائیں کہ تمہیں نفع پہنچا سکیں، رائی کے دانے کے برابر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو تیرے مقدر میں، رحم مادر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم توڑ دیا ہے، سیاہی خشک ہو گئی، تو پھر کیوں ڈرتا؟ مسلمان کیوں ڈرتا ہے؟ جب نفع نقصان مقدر ہو گیا، لکھ دیا ہے، ما اصاب من مصیبت، کوئی پڑھنے والی نہیں پڑتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، فی الارض ولا فی انفسکم، نہ زمین پر نہ تمہاری جانوں میں، فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ اس کتاب میں، لوح محفوظ میں، جہاں وعندنا ام الکتاب وعندہ ام الکتاب، ساری کتابوں کی، ساری تقدیروں کی ماں اس کے پاس ہے، ماسٹر کمپیوٹر جس میں سب کے رزق، سب کی مصیبتیں لکھی ہوئی۔ نبرأها، ہم اس کو ایشو کرتے ہیں کہ فلاں پر پڑھنا ہے، فلاں وقت پڑھنا ہے، وہ نظر لگ گئی ہوئی، اور مسلمان کالے پراندے لٹکائے ہوئے، آنڈیاں رکھی ہوئی ہیں کوٹھیوں کے اوپر، نظر نہ لگ جائے، اور بندے کی نظر تیرا مقدر کھا جاتی ہو، تم کس خدا پر ایمان رکھتے ہو یار؟ مومن کو تو بے خوف ہونا چاہیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہاں جو جتنا زیادہ دیندار ہے اتنے ڈرا ہوا ہے، شٹل کاک برقع پہنا ہوا ہے اور بچے کی دودھ والی وہ اس پہ فیڈر پہ کپڑا رکھا ہوا، کسی کی نظر نہ لگے۔ ملحد جو ہے نا وہ بے خوف ہے، جو خدا پر ایمان نہیں نہ رکھتے وہ شیروں کی طرح پھرتے ہیں، جیسے محلہ آپ دیکھیں نا گاؤں میں جو بدماش ہوتا ہے تڑی کے ساتھ چلتا ہے، اور وہ جو خدا خوف ہوتے ہیں جنہیں پتہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، کچھ تو قبروں سے ڈرا رکھا ہے مولویوں نے، لوگ کہتے ہیں حشر کی کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے ہوں گے، کچھ نہ کچھ جگاڑ لگ جائے گا، یار معافیاں بھی مانگی ہوئی ہیں قبول۔ یہ قبر والے جو کہتے ہیں اندھے بہرے فرشتے ہوں گے، نہ دیکھیں گے کہاں لگی ہے، نہ چیخ سنیں گے کہ کوئی کتنا رو رہا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے مسلمان ڈرتا ہے۔ دیندار بزدل ہو گئے کہ مولویوں نے ڈرا ڈرا کے 70 ایک دفعہ گرز مارے گا فرشتہ، 70 کا زمین کے اندر بندہ جو کوئی کیوں مارے گا، حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے یار۔ کہیں دنیا میں سنا ہے کہ بغیر کیس چلے جرم ثابت کیے سزا ہوتی ہو؟ تو جو جتنا دیندار ہے اتنا بزدل ہے، جو جتنا بدماش ہے ملحد ہے اتنا ہی شیر ہو کے پھرتا۔ تو مومن تو وہ ہے نا جس کو پتہ ہے جو ہونا ہے میرے رب نے لکھ رکھا ہے، اور اسی کے پاس کتاب ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جس جگہ ہو وہاں سے ہاتھ اٹھا دو، رات کو کروٹ بدلتے ہو جو کہتے ہو وہ سنتا ہے۔ تو ہم اتباع کرتے ہیں اپنے نبی کی؟ ذرا غور فرمائیے اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب قیامت کے دن آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈس آن کر دیں کہ یہ میری امت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لیس منی، لیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں جس نے ملاوٹ کی۔ بتائیے، نبی کہتا ہے میں قیامت کے دن انا مسئول ہے، کفیل یہ کہہ دے، ہر نبی اپنی امت کا کفیل ہے، کھڑے ہو کر حساب کتاب کروائے گا، اور اپنی امت کو کیس سارے ختم ہوں گے تو جنت میں جائے گا۔ نبی سیدھا جنت میں نہیں چلا جائے گا کہ امت بھگتے ہی رہے، نبی اپنی امتیوں کی فائلیں پکڑائے گا، جج کے پاس بیٹھا نا وہ حساب کتاب کرا کے لے کے جائے گا۔
اور نبی کہ لیس منی، یہ سب سے بڑی وارننگ ہے، سب سے بڑی دھمکی ہے کہ میں تو قیامت کے دن تمہیں ڈس اون کر دوں گا. کیسی نمازیں، کیسے روزے، کیسے حج، بھائی صاحب تمہارا نبی کہہ رہا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا. اور ہم سب سے بڑے بناوٹی، ملاوٹ کرنے والے، کیسی مسلمانی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.